دعا کو اللہ تعالیٰ کے لیے مانگنا ہے اور اس کے دل سے صفائی، دل کو پاک و صاف کر کے دعا مانگنا ہے۔ اس کے لیے میں مولانا یونس صاحب رحمانی اور محتمم مدرسہ تحفظ القرآن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم تمام کو دعا کی۔ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو خطیب صاحب نے جو بات بتائی ہے بڑی پیاری بات بتائی ہے، تو دعا ایک رسمی نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے سب سے ادباً گزارش ہے کہ دعا کے لیے کچھ ہمارے اکابرین نے جو شرائط بتائی ہیں اس شرائط کو غور سے سنیں۔ پہلی شرط تو دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی شرط، آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت ہو، آدمی کو اس گناہ پر شرمندگی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو دل میں احساس ہو کہ میں آج تک اتنی زندگی پوری کٹ گئی، میری جھوٹ کہتے کہتے کٹ گئی، اس گناہ کا دل کے اندر تکلیف اور احساس ہو، شرمندگی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا مصمم پختہ ارادہ ہو۔ یہ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اور بعض اکابر چوتھی شرط یہ بتائے ہیں کہ جو حقوق العباد ہے، یعنی ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے یا کسی کو جو ہے ٹھیس پہنچایا ہے، تو حقوق العباد کے معاملے میں یہ ہے جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک وہ توبہ ہماری قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اگر کسی کا حق رکھا ہے، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، یا ماں باپ کو ستایا ہے، یا کسی کو ٹھیس پہنچائی، یا کسی کی غیبت کی ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کسی کو، تو ہم اس سے فرداً معافی مانگ لیں کہ فلاں میں نے تم سے جو ہے یہ چیز میں تم کو ادا کرنا تھا میں نہیں دیا، انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا۔ ہاں، یہ غیبت کی تھی تو اس کو بتا دیں گے میں فلاں وقت میں نے آپ سے غیبت کی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ اس گناہ کے اوپر ندامت ہو، تیسرا یہ آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لک الحمد ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كريضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذنب المغفورين. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك برضاك والجنة اللهم إنا نسألك برضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وعذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحشر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذنب المغفورين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا برحمتك من القرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء يا ذو الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ رات کے اندھیروں میں گناہ ہم نے کیا دن کے اجالے میں گناہ کیا اے اللہ تجھ سے کوئی گناہ مخفی نہیں اے اللہ تیرا کھاتے رہے تیرا پیتے رہے میرے مولا اس کے باوجود تیری ناشکری کرتے رہے میرے مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ رسمی توبہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ یہ رمضان تو نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے بتانے آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اے اللہ اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر اے اللہ ہمارے لیے توبہ کے فیصلے فرما دیجئے ہمارے لیے گناہوں کی معافی کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا عشرہ گزر چکا اے اللہ ہم نے بڑی ناقدری کی ہے مغفرت کا عشرہ گزر چکا اے اللہ ہم نے بڑی ناقدری کی ہے اے اللہ یہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے میرے مولا ہم تجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کے حق میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرما دیجئے ہم سب کے حق میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرما دیجئے اے اللہ اس میں بہت سے بوڑھے حضرات بھی ہیں اے اللہ جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے اے اللہ تجھے سفید داڑھی والوں پر حیا آتی ہے اے اللہ ان سفید داڑھی کا واسطہ اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ ان معصوم بچوں کی ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ ان معصوم ہاتھوں کی طفیل میں اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ تیرا تو ایک در ہے جہاں سے معافی مل سکتی ہے اے اللہ اگر تم معاف نہ فرما دے تو میرے مولا ہم کہاں جائیں گے میرے مولا تیرا ایک در ہے جہاں سے ہمیں معافی مل سکتی ہے میرے مولا تیرا در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے معافی کی بھیک مل سکے میرے مولا ہم سب کے لیے اے اللہ معافی کے فیصلے فرما دیجئے آنے والی زندگی کے اندر سچی پکی توبہ کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ جھوٹ سے بھی توبہ کرتے ہیں حسد سے توبہ کرتے ہیں بغض سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ دنیا ظاہری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کے جو امراض ہیں اب بخوبی واقف ہیں اے اللہ تیرے نبی کلام پاک کا فرمان ہے تیرا فرمان ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم کل روز قیامت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اے اللہ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں کہ میرے مولا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے تکبر ہے بغض ہے عجب ہے کینہ ہے خود پروری ہے اے اللہ یہ تمام دلوں کے روح کے امراض کو لے کر اے اللہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے مولا آج کی اس مقدس مجلس میں آج کی اس مقدس رات میں ہم تجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کی ظاہری بھی اصلاح فرما دیجئے دلوں کے باطن کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ یہ روحانی جو امراض ہے اے اللہ اس سے امت ناواقف ہے میرے مولا دل کی بیماری کے علاج کے لیے اے اللہ ہم لاکھوں روپے ڈال رہے ہیں دواخانوں میں جا رہے ہیں اس کی فکر ہو رہی ہے جان بچانے کی فکر ہو رہی ہے میرے مولا ہماری روح برباد ہو رہی ہے ان بیماریوں کی وجہ سے میرے مولا روح کو سنوارنے کی فکر کسی کو نہیں ہے میرے مولا ہم سب کو دلوں کو سنوارنے والا بنا دیجئے روح کو سنوارنے والا بنا دیجئے اے اللہ یہ روحانی جو امراض ہے خصوصاً تکبر ہے حسد ہے بغض ہے عجب ہے کینہ ہے اے اللہ ان تمام امراض سے ہماری مکمل حفاظت فرما دیجئے ان تمام امراض سے ہمیں مکمل شفا نصیب فرما دیجئے اے اللہ آج بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے آپسی رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر تکبر ہے دل کے اندر بڑاپن ہے اے اللہ کوئی چھوٹا بننا نہیں چاہ رہا میرے مولا ہم سب کو چھوٹا بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو چھوٹا بنا دیجئے اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ
باطل طاقتیں میرے مولا، اب میرے مولا باطل طاقتیں ہمیں مٹانے کے لیے پوری کوشش پہ لگا ہوا ہے میرے مولا، میرے مولا ہم ہے کہ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں میرے مولا، میرے مولا امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے، میرے مولا امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے میرے مولا۔ باطل طاقتوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے تیاریاں کر چکے ہیں میرے مولا، میرے مولا پتہ نہیں کس طرح کے انداز سے میرے مولا سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ ہم سازشوں سے ناواقف ہیں میرے مولا، آپ تو واقف ہے میرے مولا، میرے مولا ہمارے گھر کے ہر فرد کی، گھر کی ہر بیٹی کی، ہر بچے کی، ہر بڑے کی، ہر بوڑھے کی میرے مولا ایمان کی حفاظت فرما لیجئے میرے مولا، یہ ایمان کا ایک سرمایہ ہے میرے مولا، میرے مولا اسی کے اوپر تو ہمیں کامیابی کا دار و مدار ہے میرے مولا، جب تک دنیا میں زندہ رکھ میرے مولا، ایمان پر زندہ رکھ میرے مولا، جب موت آئے تو کلمہ والی موت نصیب فرما، جب موت آئے تو کلمہ والی موت نصیب فرما میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا ہمارے گناہ، ہمارے بدن کا ہر عضو میرے مولا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آنکھوں سے ہم نے گناہ کیا، اے اللہ کانوں سے گناہ کیا، ہاتھوں سے گناہ کیا، پیروں سے گناہ کیا، دل و دماغ سے ہم نے گناہ کیا میرے مولا، ہر عضو میرے مولا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے میرے مولا، ایک 4 انچ کی پیشانی ہے اے اللہ وہ ہم نے تیرے سوا کسی کے ہم نے نہیں جھکایا میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا 4 انچ کی پیشانی ہے میرے مولا، ہم نے تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکایا میرے مولا، میرے مولا اس عضو کا واسطہ، اس تیرے سامنے سر جھکانے کا واسطہ میرے مولا اس کے طفیل میں ہمارے تمام بدن کے اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے مولا، ہمارے تمام جسم کے تمام اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا اگر کوئی روز قیامت تو کسی بندے کو بلا کر پوچھے، یہ تو کسی بچے بندے سے جو ہے بتائے کہ تو دنیا میں جو فلاں گناہ کیا تھا کہ تو لوگوں کے سامنے بتا دوں، تو میرے مولا کیا پتا کہ ہم اس کو گوارا کریں گے کہ میرے مولا ہم اس چیز کو گوارا نہیں کریں گے، جہنم میں جانا گوارا کریں گے میرے مولا، تمام اولین آخرین کے سامنے ہمارے گناہوں کو جو ہے بتانا ہم برداشت نہیں کریں گے میرے مولا، میرے مولا تو نے جس طرح دنیا کے اندر 70 کا معاملہ فرمایا ہے، جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے میرے مولا، میرے مولا آخرت کے اندر بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے میرے مولا، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ہم سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ میرے مولا ایک تاخیرات آتی ہے جس کے اندر ہم دعائیں مانگتے ہیں میرے مولا، اس گناہ کو میرے مولا ہمیشہ سے بچنے والا بنا دیجئے میرے مولا، بقیہ زندگی طاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، بقیہ زندگی طاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا حکومت کی طرف سے جو ہے یہ نئی قانون، یہ نیو ایجوکیشن پالیسی لا کر جو ہے مسلمانوں کی جو ہے ایمان کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر دشمن مکمل تیار ہے میرے مولا، میرے مولا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے مولا، ہم سب کو قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے، نبی کی سنت سے محبت نصیب فرما دیجئے میرے مولا، نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے میرے مولا، رات کے اندھیرے میں گناہ کیا، دن کے اجالے میں گناہ کیا، اے اللہ تجھ سے کوئی گناہ مخفی نہیں میرے مولا، میرے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے معصوم بچوں کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کو ڈھٹک کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ، ہمارے اولاد کو آنکھوں کو ڈھٹک کا ذریعہ بنا دیجئے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما دیجئے اے اللہ، جو بے گھر ہیں گھر نصیب فرما دیجئے اے اللہ، جو بن بیاہی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے یا لڑکے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے مناسب جوڑے نصیب فرما دیجئے اے اللہ، معاشرے سے جہیز جیسی بیماری کو، جہیز جیسی لعنت کو ختم فرما دیجئے اے اللہ، نکاح کو سادگی سے کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ، نکاح کو سادگی سے کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ، اے اللہ میرا مولا اچھی طرح جانتے ہیں میرا مولا ہمارا حال کیا ہے، ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، اچھی طرح جانتے ہیں میرے مولا، جس طرح تو نے رمضان کے اندر توفیق دیا کہ ہم مسجد میں آنے والے بن گئے میرے مولا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہمیں مسجد سے محبت نصیب فرما دیجئے اے اللہ، ہم میں کو ہر ایک 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم نے سنا ہے اے اللہ، ہم نے سنا ہے تو جب تو کسی ناراض ہوتا ہے تو میرے مولا سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے میرے مولا، میرے مولا تو ہم سے ناراض نہ ہونا میرے مولا، تو ہم سے ناراض نہ ہونا میرے مولا، میرے مولا رمضان کے بعد بھی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرنے والا بنا دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمارے رمضان کی تراویح کو قبول فرما لیجئے، روزوں کو قبول فرما لیجئے، تراویح کو قبول فرما لیجئے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ، جو مرحومین گزر چکے ہیں اے اللہ ان قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ، ہم بے شک کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے اے اللہ، اے اللہ ہمارے اعمال کمزور ہیں میرے مولا،
ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تجھے بتا سکے میرے مولا. میرے مولا ہم جھولی پھیلائے ہوئے ہیں میرے مولا, میری جھولی پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی بھیک ڈال دیجیے میرے مولا. ہمارے حق کے اندر مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے, ہمارے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ بہت سے جو ہے جیلوں میں قید و بند ہے, اے اللہ ان کے لیے رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ بہت سے جو ہے بیجا جیلوں میں قید و بند ہے میرے مولا, ان کے حق کے اندر خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ بھائی بہنوں کے اندر آپس کے اندر خوب محبت اور موادت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے آپس میں رنجش کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ماں باپ کے حقوق کو جان کر ادا کرنے والا بنا دیجیے, ماں باپ کو اولاد کے حقوق کو جان کر ادا کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے آپس کے اندر ایک دوسرے کی حق تلفی ہماری مکمل حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے, اے اللہ اپنے شاہ نشان نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں, اے اللہ پتہ نہیں وہ دواخانوں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں میرے مولا ان کے حق کے اندر خیر کے فیصلے فرما دیجیے, ان کے حق کے اندر خیر کے فیصلے فرما دیجیے میرے مولا, خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ان بیماریوں کو جو ہے شفا یا بھی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ہمارا ہر عضو گناہوں کے اندر ملوث ہے میرے مولا, آپ ہماری گناہوں سے بخوبی واقف ہیں. اے اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ میرے مولا اگر یہ گناہ امت پر ظاہر ہو جائے تو میرے مولا ہم پر کوئی تھکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. میرے مولا تو نے ستارے کا معاملہ فرمایا ہے, میرے مولا تو نے ستارے کا معاملہ فرمایا ہے, جس طرح تو نے ستارے کا معاملہ فرمایا ہے. اے اللہ اب ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اے اللہ گناہ کو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے مولا ہمیں گناہوں کو معاف فرما دیجیے, بقیہ زندگی طاعت اور زندگی نصیب فرما دیجیے, بقیہ زندگی طاعت اور زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مدارس دینیا کی حفاظت فرما دیجیے, مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سے ہر ایک تیرے گھر کے دیدار کا متمنی ہے. اے اللہ ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ تیرے گھر کو جاؤں, تیرے گھر کا دیدار کروں. میرے مولا ہم میں سے ہر ایک کے لیے تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جانا مقدر فرما دیجیے. اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے اللہ پیسوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ میرے مولا آپ کن فیکون کے مالک ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے میرے مولا کعبۃ اللہ کی زیارت, حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دیجیے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دیجیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں میرے مولا ہم کمزور ہیں میرے مولا ہمارے ایمان کو تقویت بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں تقوی والا لباس پہنا دیجیے. اے اللہ ہمیں تقوی والا لباس پہنا دیجیے. اے اللہ رات کے اندھیرے میں میرے مولا اتنا بڑا مجموعہ میرے مولا کسی کے در پر جا کر سوال کر دے تو میرے مولا اس سخی کو بھی خالی ہاتھ لٹانے پر شرم آتی ہے. میرے مولا تو سخیوں کا سخا ہے, دانتوں کا داتا ہے. میرے مولا تو ہمیں آج کی مغفرت, آج کی اس مقدس رات میں, آج کی اس طاق رات کے اندر میرے مولا تو ہمیں واپس نہ لوٹائیے, ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیے. میرے مولا ہمیں جھولیوں میں معافی کی بھیک دے دیجیے. معافی کی بھیک دے دیجیے معافی کی بھیک دے دیجیے. میرے مولا بہت سے لوگ امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں. میرے مولا ان کے امتحان میں کامیاب نصیب فرما دیجیے, ان کو امتحان میں کامیاب فرما دیجیے. اے اللہ انہیں امتحان میں کامیاب فرما دیجیے. اے اللہ جو مرحومین گزر چکے ہیں, اے اللہ قبر کو نور سے منور فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائم و صبر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا مانگنے کا سلیقہ دے دیجیے. مانگنے کا سلیقہ دے دیجیے. میرے مولا ہم نے اپنے حیثیت سے مانگا ہے. اے اللہ تیرا کھاتے رہے, تیرا پیتے رہے میرے مولا, اس کے باوجود تیرا ناشکر کرتے رہے میرے مولا ہمارے گناہ اتنے ہیں میرے مولا جس کو انتہا نہیں میرے مولا, لیکن اس کے باوجود تیری مغفرت ہم سے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے میرے مولا ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ تیری مغفرت ہے میرے مولا اس مغفرت کے واسطہ ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ اولاد کو دین کا داعی اور شہدائی بنا دیجیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حقوق العباد جان کر ادا کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ نمازوں کا شوق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ
ہمارے گھروں کے اندر عورتیں جو ہے صبح شام تک اے اللہ ہماری خدمت مصروف ہے میرے مولا ان کی خدمت کو اے اللہ عبادت کی شکل کے اندر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما کر عبادت کی شکل میں قبول فرما لیجئے میرے مولا ہمیں قرآن سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے میرے مولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت نبی کہنے لگے یار وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، اے اللہ کا ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت نبی کہنے لگے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا میرے مولا، تو بتائیے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی میرے مولا ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ کلام پاک کی آیت ہے عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو قرآن کو چھوڑتا ہے اے اللہ کی زندگی میں پریشانیاں اور تنگیاں آتے ہیں میرے مولا یہ ہمارے پر جو پریشانیاں جو حالات آ رہے ہیں بے شک میرے مولا قرآن کو چھوڑنے کی بدولت آ رہے ہیں میرے مولا، ہم سچی پکی محبت قرآن سے نصیب فرما دیجئے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ تمام مدارس دینہ کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ والوں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جہاں کہیں دنیا کے اندر تیرے اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھنے والے دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ان تمام دعاؤں کے اندر ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں میرے مولا ہم کمزور ہیں میرے مولا ہماری کمزوری کا احساس آپ کو علم میں ہے میرے مولا، ہمیں اس کمزور کے اندر میرا اور آزمائش مبتلا نہ فرما میرے مولا ہم آزمائش قابل نہیں ہے میرے مولا، ہمیں آزمائش مبتلا نہ فرما میرے مولا ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ امت کی بیٹیوں کے ایمان کو تار تار کیا جا رہا ہے میرے مولا، دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں میرے مولا، بخوبی واقف ہیں کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے میرے مولا، رمضان کے مقدس مہینوں کے اندر مسجدوں کے اندر شرپسندی میرے مولا اب بخوبی واقف ہیں کہ میرے مولا اگر ان دشمن کے اندر اگر ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو میرے مولا انہیں نیست نابود فرما دیجئے میرے مولا مسلمانوں کو ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر آج مسلمان نشانے پر ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ تیرا کلمہ پڑھنے والا ہے میرے مولا تیرا کلمہ پڑھنے والے کو ستایا جا رہا ہے میرے مولا، کلام پاک تیرے کلمہ پڑھنے والے کو ستایا جا رہا ہے، تیرے نام لینے والے کو ستایا جا رہا ہے میرے مولا مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ میرے مولا وہ آزمائش کے اندر کامیاب ہو میرے مولا، ہم کمزور ہیں میرے مولا، ہماری کمزوری کا واسطہ میرے مولا، ہماری کمزوری کا واسطہ کہ میرے مولا ہماری اس کمزوری کے اندر ہمیں آزمائش مبتلا نہ فرما دیجیے میرے مولا، آزمائش مبتلا نہ فرمائیے میرے مولا ہم سب کے حق کے اندر خیر کے فیصلے فرما دیجیے میرے مولا اس طرح رمضان کے اندر ہمیں مسجدوں سے محبت تھی میرے مولا، رمضان کے بعد والی زندگی کے اندر ہم سب کو مسجد سے سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے میرے مولا، ہمارے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اولاد کو آنکھوں کو ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری بیویوں کو فرمانبردار بنا دیجئے، اطاعت گزار بنا دیجئے میرے مولا بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، ہر ایک اپنے پریشانی سے واقف ہیں، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ یہ دل کے امراض لے کر ہم جنت نہیں جا سکتے میرے مولا دل کے جو امراض ہیں میرے مولا ان امراض کو لے کر ہم جنت میں نہیں جا سکتے میرے مولا، قرآن پاک کی آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ یہ روحانی جو امراض ہیں، روحانی جو بیماریاں ہیں، اے اللہ ان روحانی بیماریوں سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، عجب سے، خود پسندی سے، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ تو معاف فرما دے میرے مولا، آپ تو کن فیکون کے مالک ہے، اے اللہ ہمارے لیے معافی کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ اگر تم معاف نہیں فرمائے گے تو بتانا میرے مولا ہم کہاں جائیں گے میرے مولا تیرا در چھوڑ کر کوئی در نہیں ہے جہاں پہ معافی کی بھیک مل سکے میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے میرے مولا تیرا ایک در ہے جہاں سے معافی کی بھیک مل سکتی ہے میرے مولا، اس کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں معافی مل سکے میرے مولا تو معاف فرما دے تو ہماری بگڑی بن جائے گی میرے مولا تیری نگاہ کا سوال ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کا سوال ہے،
ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اب نگاہ کرم فرما دیجئے میرے مولا، نگاہ کرم فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر بندہ آسمان کے برابر گناہ لے کر آئے، سچی پکی توبہ کر لے تو معاف فرماتا ہے میرے مولا۔ میرے مولا آج کی اس مقدس رات کے اندر ہم تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم تمام گناہوں سے بچیں گے میرے مولا، میرے مولا ہم گناہوں سے بچیں گے میرے مولا۔ ہم تجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے مولا، گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے مولا۔ ہمارے گھروں کے اندر بہن بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، بن بیاہی لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے مقدر کے جوڑے نصیب فرما دیجئے، ان کے مقدر کے جوڑے نصیب فرما دیجئے میرے مولا۔ میرے مولا امت کا ایک بہت بڑے امت کا بہت بڑا طبقہ میرے مولا جیلوں کے اندر بے قصور قید و بند ہے میرے مولا، اب بخوبی واقف ہیں اے اللہ۔ ان کے معصوم بچے اپنے باپ کی دیکھنے کی آنکھیں ترس رہی ہیں میرے مولا، میرے مولا ان کی بیویاں اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں میرے مولا، میرے مولا۔ اس مقدس مہینے کے اندر آپ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اس مقدس مہینے میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے میرے مولا۔ آپ جانتے ہیں گھر کے اندر معصوم بچے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کی آنکھوں میں تمنا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ عید کرے میرے مولا، ان کا جیلوں سے نکلنا آسان فرما دیجئے میرے مولا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب، میرے مولا دنیا جانتی ہے کہ میرے مولا کوئی قصور نہیں ہے میرے مولا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے تھے میرے مولا، میرے مولا پتہ نہیں میرے مولا عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، کوئی سزا کوئی فیصلے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے مولا، میرے مولا آپ کن فیکون کے مالک ہیں۔ اے اللہ خصوصاً کلیم صاحب صدیقی کے لیے رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں میرے مولا، ان کے لیے رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم بچوں کی تمنا ہے کہ باپ کے ساتھ عید کی جائے، اے اللہ ان کی بیویاں برسے اے اللہ ان کی آنکھوں کی تمنا ہے کہ شوہر کے ساتھ عید کی جائے میرے مولا، میرے مولا آج تجھ سے بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، آج کی مقدس رات کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے رہائی کے لیے شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے، رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمیں احساس نہیں ہے میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا جو ہمارے مرحومین گزر چکے ہیں اے اللہ خبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ، ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ میرے مولا ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے اے اللہ، حادثات کے موت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، حادثات کے موت سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، کٹ کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، ڈوب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، جل کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ، جو ہمارے اکابرین ہمارے اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارے ساتھ نصیب فرما اے اللہ، ہمارے اکابرین کا عمروں میں دراز فرما، ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ، اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم بخوبی واقف ہیں اے اللہ، اے اللہ ہم نے بے پناہ گناہ کیا ہے اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کے معافی کے فیصلے فرما دیجئے، گناہوں کے معافی کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ، بقیہ زندگی طاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے اے اللہ، اے اللہ آپ گناہوں سے ہمارے لیے بچنا آسان فرما دیجئے اے اللہ، نفس شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں میرے مولا، میرے مولا آپ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے اے اللہ، اے اللہ آج کے دور کے اندر موبائل ہمارے لیے جو ہے وبال جان بنا ہوا ہے میرے مولا، میرے مولا امت کا بہت بڑا طبقہ میرے مولا موبائل کی وجہ سے بہکا ہوا ہے میرے مولا، میرے مولا امت کی اس طبقے کی موبائل سے حفاظت فرما لیجئے، موبائل کے گناہوں سے حفاظت فرما لیجئے، موبائل کے گناہوں سے حفاظت فرما لیجئے اے اللہ، یہ موبائل کے گناہ ایسے تنہائی کے گناہ ہے میرے مولا، میرے مولا گھر کے اندر سب موجود ہے، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، بیٹا گناہ میں مصروف ہے، کسی کو علم نہیں ہے میرے مولا، آپ تو خوب بخوبی واقف ہیں اے اللہ، آپ تو دیکھ رہے ہیں میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا آپ سے کوئی گناہ مخفی نہیں میرے مولا، میرے مولا
ہمارے کندھوں کے فرشتے ہمارے ان گناہوں کو لکھ رہے ہیں. میرے مولا آپ ہمیں گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. میرے مولا ہمیں احساس نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سب کا احساس ہے, باپ کا احساس ہے. میرے مولا ہمارے پیچھے ہمارا باپ بیٹھا ہو, ہمارے والد بیٹھے ہوں, تو میرے مولا ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کریں. میرے مولا اس لیے گناہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ پیچھے باپ دیکھ رہا ہے, اس کا احساس ہے. میرے مولا جس طرح باپ کا احساس ہے میرے مولا ہمیں بھی آپ کے دیکھنے کا احساس نصیب فرما دیجیے. میرے مولا جب ہمارے اندر آپ کے دیکھنے کا احساس پیدا ہوگا تو میرے مولا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. میرے مولا گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے. میرے مولا ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ میرے مولا کسی کا محتاج نہ بنا. میرے مولا تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. میرے مولا غزہ کی مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. میرے مولا سال حاصل سے پریشانیاں چل رہی ہے. میرے مولا پتہ نہیں ان کے رمضان کس طرح گزر رہے ہیں. میرے مولا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اے اللہ ہمیں تو تمام نعمتیں دے رکھی ہے. میرے مولا ہمیں پتہ نہیں کس انداز سے زندگی گزر رہی ہے. میرے مولا کس طرح ان کا رمضان گزر رہا ہے. میرے مولا ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے. میرے مولا فلسطین کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جہاں کہیں دنیا کے اندر مسلمان نام لیوا ہے, تیرے نام لیوا ہے, میرے مولا ان کی عزت کی, جان کی, مال کی, آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دیجیے. میرے مولا بہت سے لوگ دواخانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. میرے مولا انہیں معاف فرما, ان کی شفا نصیب فرما دیجیے. میرے مولا یہ رمضان کا 2 عشرے گزر چکے, تیسرا گزر رہا ہے. میرے مولا ہم نے بڑی ناقدری کی ہے. جس طرح رمضان کا احترام کرنا تھا میرے مولا ہم نے اس طرح احترام نہیں کیا. میرے مولا معلوم تھا, اس کے باوجود بھی جو ہے میرے مولا ہم نے روزوں کو چھوڑا ہے, تراویح کے اندر ناقدری کی ہے, تراویح کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا. میرے مولا جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا جو بقیہ رمضان بچا ہوا ہے میرے مولا اس کی قدردانی کرنے والا بنا دیجیے. میرے مولا تاجدار مدینہ سرور کائنات جبریل کی بددعا پر آمین کہے ہیں. اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے. میرے مولا جبریل نے بددعا فرمائی ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. میرے مولا اس بددعا سے ہمیں بچا لیجیے. میرے مولا ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. میرے مولا جن لوگوں نے رمضان کے اندر دین کی خدمت کی ہے, جس روزوں کو روز افطار کرایا ہے, اے اللہ ان کی افطار کرانا قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں اعمال میں اخلاص نصیب فرما دیجیے. میرے مولا اخلاص نصیب فرما دیجیے. میرے مولا اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. میرے مولا ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص نصیب فرما دیجیے. میرے مولا ہمارے تراویح قبول فرما لیجیے, ہمارے تہجد قبول فرما لیجیے, ہمارے سحر و افطار قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے کلام پاک کی تلاوت قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے خیرات قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے دلانے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو بے جمع قدم, اے اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں, اے اللہ کو جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو بچوں کے امتحان آنے والے ہیں جو چل رہے ہیں, اے اللہ امتحان میں اعلیٰ نمبر سے کام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ دشمنوں کی ناپاک نظریں ہم پر جمی ہوئی ہے. میرے مولا دشمنوں کی ناپاک نظروں کو, ناپاک شرارتوں کو اے اللہ ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کو حاسدین کی حسد سے, شرپسندوں کی شرارت سے, فتنوں کے فتنوں سے, اے اللہ بدنظروں کی بدنظری سے, ساحروں کے سحر سے, اے اللہ ہم تمام کی مکمل حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے, دھوکہ کھانے سے ہماری مکمل حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں روزی میں خوب برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حلال طیب روزگی کے لیے اے اللہ کوشاں بنا دیجیے. میرے مولا حلال طیب روزی کے لیے اللہ ہم کوشش کرنے والا بنا دیجیے. میرے مولا حرام کے لقمے سے ہماری مکمل حفاظت فرما دیجیے. میرے مولا حرام کے لقمے سے ہماری مکمل حفاظت فرما دیجیے. میرے مولا ہم نے اپنے حیثیت سے مانگا ہے, اے اللہ اپنے شاہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تاغرات کے موقع پر, اے اللہ اس مقدس موقع پر, اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اے اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں, اے اللہ آواز لگاتے ہیں, ہے حلم مستغفرن, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا. اے اللہ تیرے نبی کی بتائی بات ہے, اے اللہ آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتے ہیں, حلم مستغفرن, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار. اے اللہ جب تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ آپ آواز لگاتے ہیں, حلم مستغفرن
مرزقین، ہے کوئی روزی کا طلبگار، اے اللہ ہم سب آج تجھ سے جو ہے روزی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے روزی کے دروازے کو کھول دیجئے میرے مولا، میرے مولا روزی کے دروازے کو کھول دیجئے، حلال و طیب روزی کے دروازے کو کھول دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمیں ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہم اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کی اے اللہ محنتوں کو، اے اللہ صبح کا اٹھنا، اے اللہ سحر کا پکانا، افطار کی مشقتیں، اے اللہ ان تمام مشقتوں کو میرے مولا ثواب کی شکل میں مبدل فرما دیجئے میرے مولا، ان کے حق میں ثواب کے فیصلے فرما دیجئے میرے مولا، میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا، میرے مولا آپ مانگنا کا سلیقہ نصیب فرما دیجئے میرے مولا، اے اللہ اس دعا کو تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔